وزیر اعظم صاحب آپ نے کیا کیا؟ 1 سال ہم حکومت میں رہے ہیں، آئین توڑنے والے ہمارا اپوزیشن ہے، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے ہیں کہ یہ تو سیاسی وکٹمائزیشن ہو جائے گا، میڈیا کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گا۔ وزیر اعظم صاحب، اگر آئین توڑا گیا تو آپ کو کیس فائل کرنا چاہیے، اگر تو قانون توڑوایا گیا تو کیس فائل کرو۔ خاص طور پہ غیر جمہوری قوتیں ہیں، انہوں نے ایک ہائیبریڈ جنگ شروع کیا تھا، ایک ہائیبریڈ جنگ جمہوریت کے خلاف، اس سیاسی کنسنسس کے خلاف، چارٹر آف ڈیموکریسی کے خلاف، یہ سیاسی جماعتوں کے خلاف۔ اور یہ جو حملہ تھا یہ ہر طرف سے ہو رہا تھا، میڈیا کے تھرو بھی ہو رہا تھا، کردار کشی کروایا گیا، ایک ایک چن کے ہر سیاسی لیڈر جو اس ملک کا ہے ایک ایک کا چناؤ کیا گیا، میڈیا کے تھرو ان کا کردار کشی کیا گیا۔ اگر کیسز بنا سکے تو کیسز بنوائیں گے، اگر کیسز نہ بھی بنا سکے تو میڈیا کے تھرو ایسا سیاسی کردار کشی کروایا گیا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے عوام کا اعتماد نہ صرف ان سیاسی قیادت سے اٹھ جائے مگر الٹیمیٹلی اس عوام سے اٹھ جائے، اس جمہوریت سے اٹھ جائے۔ ساتھ ساتھ ہمیں سب یاد ہے اور ہمیں اس بات سے ڈرنا نہیں چاہیے، اب جو بحران ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم تاریخ میں اتنا پیچھے نہیں جاتے ہیں کہ کون کون، چلے ہم جاتے بھی ہیں۔ 1996 میں جس طریقے سے جنرل ریٹائرڈ حمید گل نے اس سلیکٹڈ کا انگلی پکڑ کے سیاست میں لے کر آئے، وہ کیوں لے کر آئے؟ اس کے بعد جو کردار جنرل پاشا کا تھا، جنرل ظہیر الاسلام کا تھا، جنرل فیض حمید کا تھا، وہ آپ کے سامنے ہے، اس ملک کے عوام کے سامنے ہے، تاریخ کا حصہ۔ وہ بھی اس جمہوری اتحاد کے خلاف، ایک سیاسی کنسنسس کے خلاف، اس 18ویں ترمیم کے خلاف، اس جمہوریت کے خلاف ایک گٹ چور تھا جو اس ہائیبریڈ جنگ میں شامل تھے، کسی اور کے خلاف نہیں، اپنے ملک میں 18ویں ترمیم، ہمارا فیڈریشن کے خلاف، ہمارا جمہوریت کے خلاف یہ لوگ شامل تھے جناب اسپیکر۔ اور کون تھا شامل تھے جناب اسپیکر؟ ہمارے کچھ اتحادی بھول جاتے ہیں مگر ایک اور چیف جسٹس بھی تھا، افتخار چودھری صاحب۔ اس نے تو اس روایت کی بنیاد ڈالا، اس نے جو چیف جسٹس کا آمریت ہے سپریم کورٹ میں قائم کیا تو افتخار چودھری نے قائم کیا، جو آج آنریبل ججز کہتے ہیں کہ the monopoly of the چیف جسٹس، وہ تو مونوپلی قائم کیا تو چیف جسٹس افتخاری نے قائم کروایا، اور وہ بھی اسی ہائیبریڈ جنگ میں شامل تھا جو شروع تو پیپلز پارٹی سے ہوئے مگر مقصد ہم نہیں تھے، مقصد وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو ختم کرنے تھا، مقصد وہ 18ویں ترمیم کو ختم کروانے تھا، مقصد وہ جمہوریت کو بدنام کرنا تھا، اور یہ ہائیبریڈ جنگ میں ایک ہائیبریڈ نظام میں قائم ہونا تھا۔ ایک کانسٹنٹ ہے جناب اسپیکر، چیف جسٹسز تو تبدیل ہوتے رہے، پاشا آیا، ظہیر آیا، فیض آیا، چلا گیا، مگر ایک کانسٹنٹ ہے۔ وہ کانسٹنٹ کون ہے؟ وہ کانسٹنٹ کون ہے جناب اسپیکر؟ وہ عمران خان نیازی ہے۔ اس کرکٹر کو ہمارا اسٹیبلشمنٹ نے جو سیاست میں لے کر آیا،
30 سال میں پاکستان کے عوام کا پیسہ، پاکستان کے ادارے اس جرم میں شامل تھے کہ وہ ایک فرینکنسٹائن بنا رہے تھے. یہ ہر وقت ہوتا ہے جناب اسپیکر. کچھ آئنسٹائنز ہمارے ادارے میں بیٹھتے ہیں، اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں، اسٹریٹجک ایسٹس بناتے ہیں، اور آخر کار وہ اسٹریٹجک ایسٹس ہم سب کے گلے پر جاتے ہیں. سوال ہے جناب اسپیکر کہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم تو جمہوریت کہتے رہے. ہم آئین کا بالادستی، آزاد عدلیہ، آزاد میڈیا، ہم تو یہی باتیں کرتے رہے. لیکن ان کا جواب میں، ہمارا ہر جمہوری قدم کے جواب میں ایک غیر جمہوری، غیر آئینی قدم اٹھایا جاتا ہے. ہم نے اگر اس سلیکٹڈ ناجائز غیر جمہوری وزیر اعظم کو نکالا تو ہم نے کوئی غیر جمہوری قدم نہیں اٹھایا. ہم نے جان بوجھ کے اپنا 3-4 سال جو ہم اپوزیشن میں بیٹھے تھے، ہم نے جان بوجھ میں ہر وقت میں ہم سوچتے رہے. ہم میٹنگز میں کتنے گھنٹوں تک ساتھ ہوتے رہے اور بار بار اس بات پہ اٹکے تھے کہ یہ تو غیر جمہوری ہو جائے گا. اگر ہم دھرنا کریں گے سر یہ غیر جمہوری ہو جائے گا، ہم بس آگے چل سکیں. ہم گیٹ نمبر 4 پہ کھٹکھٹا کے اس وزیر اعظم کو نہیں ہٹائیں گے اس لیے وہ تو غیر جمہوری ہوگا. ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آتے ہیں. اس کا جواب میں انہوں نے آئین توڑوایا. ہمارا جمہوری عدم اعتماد کے جواب میں جو اسپیکر تھا اس وقت تھا، جو وزیر اعظم تھا اس وقت تھا، جو اس وقت تک صدر پاکستان ہے، انہوں نے آئین توڑوایا. اس کا جواب میں ہم نے کیا کیا؟ وزیر اعظم صاحب آپ نے کیا کیا؟ 1 سال ہم حکومت میں رہے ہیں، آئین توڑنے والے ہمارا اپوزیشن ہے، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے ہیں کہ یہ تو سیاسی وکٹمائزیشن ہو جائے گا. میڈیا کیا کہے گا؟ دنیا کیا کہے گا؟ وزیر اعظم صاحب اگر آئین توڑا گیا تو آپ کو کیس فائل کرنا چاہیے. اگر تو قانون توڑوایا گیا تو کیس فائل کرو. ہم جو بھی یہ سیاسی جماعتیں یہاں بیٹھے ہیں، ہم بہت شریف ہو کے سیاست کرتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا روایت ہی رہا ہے، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ شرافت سے سیاست کیا جائے. مگر ایسے نہیں ہو سکتا کہ آئین توڑا جائے، غیر جمہوری سازشیں بنایا، سازشیں پکے. ان سازش میں اہم لوگ شامل ہو اور جمہوریت کی خاطر، سفارش کی خاطر ہم سب خاموش رہے. ہمیں پاکستان کو، عوام کو بتانا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. یہ اگر ہم بحران کا سامنا کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، ہم نے تو ایک قدم اٹھایا، ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آیا. تاریخی قدم تھا، پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا نہیں ہے. ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ کبھی کوئی چیف جسٹس اٹھا کے وزیر اعظم کو باہر پھینکا جاتا ہے، یا کہ عامر آ کے یہ کام کروا دیتا ہے. تو یہ ہم نے تاریخ تو رقم کیا. لیکن یہ جو ریاکشن آپ کو نظر آ رہا ہے نا، جو وسرل ریاکشن پاکستان میں، معاشرے میں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، وہ ہمارا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جواب نہیں ہے. یہ جو پولرائزیشن، یہ جو تقسیم، یہ جو غیر جمہوری سازشیں ہیں نا، یہ کسی اور کے ایک فکرہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. جب ہمارا سابق چیف آف آرمی اسٹاف نے اٹھ کے کہا کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ